اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ حمد ہے پروردگار کے لیے کہ جو پوری کائنات کا خالق ہے، درود ہے محمد وعلی محمد پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید محمد سبطین شاہ، اور آج ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے اس عنوان پر کہ استقبال و عظمت ماہ رمضان۔ خواتین حضرات، جیسے کہ ماہ رمضان کی آمد ہے اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی کل پہلا روزہ ہوگا، تو اس حوالے سے چند گزارشات آپ کی سماعتوں کے نظر کرنا ہے۔ خواتین حضرات، یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے میں پروردگار نے اپنی لا ریب و بے عیب کتاب کو نازل فرمایا، اور پروردگار اپنی اس کتاب کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کتاب اتنی سچی کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور کوئی شخص اس کتاب میں اگر شک کرے یا شبہ رکھے تو اس کی اصل میں شک ہوگا، اس لیے کہ اگر اس کتاب میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شک و شبہ ہوتا تو انسانیت کا پاسبہ، محسن انسانیت، توحید کا فدائی حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نوکے نیزاں پہ اس کتاب کی کبھی تلاوت نہ کرتا۔ تو یہ سچی کتاب ہے، اور یہ سچی کتاب، یہ بابرکت کتاب اس بابرکت مہینے میں اللہ نے نازل کی ہے جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اور یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری ہفتے میں اصحاب سے فرمایا، اے لوگوں، تمہاری طرف برکت، رحمت اور مغفرت سے بھرپور مہینہ، اللہ کا مغفرت، رحمت اور برکت سے بھرپور مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جو باقی تمام مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے دن باقی تمام دنوں سے بہتر، اس کی راتیں باقی تمام راتوں سے افضل ہیں، اور اس کی گھڑیاں، ساعتیں باقی تمام گھڑیوں اور ساعتوں سے بہتر و افضل ہیں۔ خواتین حضرات، اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج اس پروگرام میں دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ حیدر علی ترابی صاحب کو۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اس پروگرام سے اہل اسلام بہت زیادہ مستفید ہوں گے، اور اس پروگرام میں آپ کی شرکت باعث برکت ہوگی۔ قبلہ، میں بنیادی طور پہ سب سے پہلا جو سوال کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ماہ رمضان المبارک کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبطین بھائی، آپ کا بہت شکریہ، بہت ہی عظیم اور بابرکت موضوع پہ آپ نے لب کشائی کرنے کا موقع نصیب فرمایا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ کل پاکستان میں پہلا روزہ ہوگا، یعنی ماہ مبارک اور بابرکت مہینے کی آمد ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دینا ہے، بس وہ خلوص نیت کے ساتھ ایک دفعہ میری بارگاہ میں آ جائے۔ بہت ہی امپورٹنٹ سوال، بڑا عام سوال لوگ بھی استعمال کرتے ہیں کہ آخر کوئی بھی لفظ جب ہمارے سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے معنی اور مفہوم پہ بات ہوتی ہے، آخر اس کا مطلب کیا ہے۔ تو جب اس کا مطلب واضح ہو جائے تو پھر اسی کے اوپر ساری باتیں منطبق ہوتی ہیں، تو پھر بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب اتنا خوبصورت ہے، اتنا پیارا ہے، میں حوالہ دیتا چلوں، قاموس الوحید میں بھی، لسان العرب میں بھی بہت خوبصورت معنی ہے، رامزہ یرمزو، یعنی مطلب کیا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے یہ ثلاثی مجرد جو ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر تینوں حرکتیں آتی ہیں، یہ ہے رامزہ یرمزو، یعنی اس کا مطلب ہے جلا دینا۔ بہت خوبصورت مطلب ہے، جلا دینا، یعنی یہ تو ہوگا اس کا لغوی مطلب۔ اب اس کا اصطلاحی مقصد کیا ہوگا، اصطلاحی مطلب کیا ہوگا؟ جو ہم لغوی مطلب ہوتا ہے جو کتاب کی حد تک ہوتا ہے،
اصطلاحی وہ ہوتا ہے جو ایک علاقے کے رہنے والے، ایک خاص گروہ، ایک خاص طبقہ اس کا جو مطلب لوگوں تک پیش کرتا ہے. تو اس کا اصطلاحی معنی جو ہماری فقہی اعتبار سے علم کلام کی اصطلاح میں بہت پیارا ہوگا کہ یعنی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو جلا دیتا ہے، سبحان اللہ، تمام سبحان گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جناب، یعنی مٹا اب یہ دے. ماہ رمضان جس کا استقبال ہم کریں گے، باقی مومنین دنیا کے خطے خطے میں اس ماہ ایمان کا استقبال کریں گے، اس کا مطلب یہ جب وہ اس مہینے میں خلوص نیت کے ساتھ داخل ہوں گے تو ان کے یہ سارے کے سارے ما سبق گناہ مٹ جائیں گے. بلکہ میں نے تو روایت میں یہاں تک پڑھا ہے کہ جب بندہ ماہ رمضان میں خلوص نیت کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ اس کے گناہ معاف اس انداز میں کر دیتا ہے کہ اس بندے کی وہی کیفیت ہو جاتی ہے کہ شکم مادر سے بچہ جب باہر آتا ہے، جس طرح اس کے ذمے گناہ نہیں ہے، اس بندے کے ذمے بھی گناہ نہیں سبحان ہوتا. اللہ، نہیں ہے، یہ اس کا بالکل نہیں. مفہوم ہے. یعنی کہ خدا کی بارگاہ میں گناہ بخشوانے کی ایک ہی شرط ہے، خلوص نیت ہو اور سجدہ ریز ہو جائے. وہ کہتا ہے میں سارے گناہ بخش دوں گا، اور یہ انداز بھی بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو جہنم میں ڈالنے کے لیے خلق بھی نہیں کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی عمدہ تشریح آپ نے ارشاد فرمائی ہے. یعنی کہ یہ ماہ رمضان المبارک اللہ نے ایک بہانے کے طور پہ بنایا ہے تاکہ اپنے لوگوں کو بخش دے. وہ بے شک، بے شک. بہت بہت خوبصورت تشریح کی ہے آپ نے جی، بہت خوبصورت تشریح کی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بابرکت مہینہ ہے، اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے، اتنے بڑے شرف والا مہینہ ہے، تو اس کا استقبال ہم کیسے کریں گے؟ اور یقیناً دیکھیں، مہمان بھی کچھ ہوتے ہیں، کچھ خصوصی مہمان ہوتے ہیں. جب شخصیت جتنی بڑی ہوگی، یعنی اتنا ہی اس کا بڑا استقبال ہم اپنے گھر میں کریں گے مہمان کے طور پہ. اس کے تو جتنی اس کی بڑی شخصیت اتنا بڑا اس کا استقبال. تو یہ کتنا بڑا مہینہ ہے، کتنا افضلیت والا مہینہ ہے، کتنا بابرکت مہینہ ہے. تو اس کے استقبال کا انداز کیا ہوگا؟ ارشاد فرمائیں. بہت ہی خوبصورت سوال سفیان بھائی آپ نے پیش فرمایا. چونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہم اس بات کو جلدی سمجھتے ہیں جس کے ساتھ ہم مانوس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے انسان کو بھی انس سے نکلا ہے نا مانوسیت، یعنی جس سے زیادہ مانوس ہوتا ہے وہ اس کی بات کو جلدی سمجھتا ہے. تو انس اور محبت یہ انسان میں اللہ نے پہلے رکھا ہے. اب یہاں دو قسم کی باتیں ہوں گی. نمبر ایک کہ جب مہمان آتا ہے تو اس کا یقیناً استقبال کیا جاتا ہے. استقبال تو یقیناً جب بھی کوئی مہمان گھر میں آئے تو میزبان کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھے انداز میں اس کی خاطر تواضع کی جائے، اس کو عزت دی جائے، اس کو احترام دیا جائے، اچھے انداز میں اس کا اہتمام کیا جائے. لیکن اس میں ایک چیز فرق کرتی ہے، جیسا مہمان ہونا استقبال بھی ویسا ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. جتنی شخصیت بڑی ہو استقبال ویسا ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں، اگر ہمارا کوئی دوست آ جائے تو ہمارا استقبال دوست اس طرح ہو کہ بس ایک کلاس کی حد تک دوستی ہو اس سے. اگر وہ آ جائے تو استقبال ہوگا، لیکن شاہان اور اچھے طریقے سے اس لیول پہ نہیں ہوگا. لیکن اگر میں کہتا ہوں قسمت سنور جائے، مقدر سنور جائے، اگر فرض کریں ہمارے مہمان آیت اللہ رہبر بن جائیں، آیت اللہ حافظ بشیر بن جائیں، اور وہ ہمیں ٹائم اور وہ ہمارے غریب خانے پہ تشریف لائیں. سفیان بھائی بہت توجہ میں چاہتا ہوں ناظرین تک یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو مقصد سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو پھر استقبال کا انداز کچھ اور ہوگا. یعنی کیا مطلب کہ ہم اپنے گاؤں میں، شہر سے گاؤں تک ایک اچھے انداز میں ممکن ہے بازار کو سجائیں، پھولوں کی پتیاں بکھیریں، چونکہ وہ اکیلے تو نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ ان کے دوست بھی ہوں گے اور احباب بھی ہوں گے. ایک اچھے طریقے سے استقبال ہوگا، ان کے اوپر پھول نچھاور کیے جائیں گے، گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جائیں گے. تو بڑا ایک شاہان طریقے سے، ایک اچھے خوبصورت طریقے سے استقبال ہوگا. تو یہ شخصیت جتنی بڑی ہو استقبال ویسا ہوتا ہے. اور اس میں ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ جب شخصیت بڑی آپ کی مہمان بن جائے، جب بڑی شخصیت آپ کی مہمان بن جائے تو آپ استقبال اور احترام کے ساتھ ساتھ ایک کام اور بھی کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ اتنی خوبصورت انداز میں اس کو استقبال کیا جائے اور ایسی حرکت نہ کی جائے. اور جتنے بندے آپ کے ساتھ ہوں گے استقبال کرنے والے، آپ دیکھیں گے کوئی ایسا بندہ کوئی ایسی حرکت نہ کر دے جو اس شخصیت کو ناپسند ہو. آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، شخصیت کو
नापसंद हो, कोई ऐसा फेल ऐसा नहीं करेंगे, कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो उसको नापसंद हो। तो नंबर 1, इस्तिकबाल शख्सियत जैसी होगी वैसा होगा, और नंबर 2, उस शख्सियत के सामने कोई ऐसी हरकत नहीं की जाएगी जो उसको नापसंद हो। तो फिर सोचने की बात है, फिर भी जब वो हमारे मेहमान बनेंगे, हैं तो गैर मासूम, लेकिन हम इस लेवल पे उनका एहतराम करेंगे। तो अब सोचने की बात यह है कि जब इस्मतों का खालिक, अजमतों का मालिक, रिफअतों का सरबराह जब हमारे पास कोई ऐसा महीना भेजे, और वो भी अपनी तरफ से और अपने नाम का महीना, अपनी तरफ से अपने नाम का, इस्लामी महीने या खुदा के नाम पे नहीं है, लेकिन ये वो महीना है कि जिसको अल्लाह ने अपना नाम दिया है। तो जब अपने नाम का महीना खुद खुदा बतौर मेहमान आपकी तरफ भेजे, अब आपको इस्तेकबाल कैसा करना होगा। तो मैं सिप्तान भाई, मैं कहता हूं कि ये खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें ऐसे घराने में पैदा किया कि खुदा तक हमारी बात पहुंचाने का जरिया भी वो हस्तियां हैं जो मासूम है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान इस पे अगर कोई मोमिन लाखों करोड़ों मर्तबा शुक्र करे फिर भी कम है कि उस घर में भेजा कि खुदा से हम कलाम होने के लिए, उससे बात पहुंचाने के लिए, अपनी अर्जी पहुंचाने के लिए, अपनी गुजारिश पहुंचाने के लिए अल्लाह ने वो हस्तियां बतौर राब्ता हमें दी हैं कि जिनका खुदा से ताल्लुक बड़ा खूबसूरत है, जिनका खुदा से रिश्ता बड़ा खूबसूरत है, और जिनकी खुदा टालता नहीं है। तो मैं कहता हूँ इतने बाबरकत महीने का जब हमने इस्तेकबाल करना है, इसके लिए कोई फूलों की पत्तियां नहीं चाहिए, कोई हार नहीं चाहिए, कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, कोई गलियों को सजाना नहीं है, कोई घर को सजाना नहीं है, इतना बड़ा एहतमाम और खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये वो महीना है कि जिसके इस्तेकबाल के लिए पहली शर्त यह है कि आप पुरखुलूस हो जाएं और अपने दिल को पाकीज़ा कर लें, अपने दिल को साफ कर लें। यानी आप अपने दिल को साफ करें, दिल को ताहिर करें, दिल को पाकीज़ा करें हर किस्म की रंजश से, क्योंकि जिस दिल में खुदा और हुसैन रहते हों वहां यजीद और इबलीस का कोई नाम ही नहीं है, वहां यजीद और इबलीस रहने की इजाजत ही नहीं है। अपने दिल को पुरखुलूस कर लें, और इसमें अच्छे कपड़े नहीं चाहिए, अच्छा दावत नहीं चाहिए, अच्छा खाना नहीं चाहिए। खुलूस के साथ इस महीने के दाखिल होने से पहले अपने दिल को साफ कर ले, ताकि ये महीना यकम माह रमजान को जब अपनी बरकतें और रिफतें और मगफरतें जब आपके ऊपर बखेरना शुरू करे तो आपके लिए समेटने में आसानी हो जाए। क्योंकि ज़र्फ पाक हो तो फिर पाक चीज दिल में बड़ा अच्छा असर रखती है, अगर ज़र्फ में मिलावट हो तो फिर पाक चीज भी उसमें असरअंदाज नहीं होती। मैं मिसाल देता हूँ, जिस तरह दूध है, दूध आपने किसी बर्तन में लेना है, वसूल करना है, अगर दूध का बर्तन जितना साफ होगा, फिर दूध अगर उसमें पड़ा रहेगा तो दूध महफूज रहेगा, खराब नहीं होगा, जाया नहीं होगा। लेकिन अगर वो दूध का बर्तन हो नजस या गंदा हो, मैला हो, तो जो ही दूध उसमें डालेंगे तो वो दूध सारे का सारा नजस तो होगा ही, और साथ साथ बर्बाद, खराब, और वो थोड़ी देर बाद ऐसी बदबू फैलाएगा कि जो काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। तो बिल्कुल इसी तरह है कि अपने ज़र्फ को इस महीने के दाखिल होने से पहले पाक कर लें, साफ कर लें। जो ही ये रहमतें बखेरे ये महीना, तो हम अपने इस ज़र्फ में, इस दिल में उन रहमतों को समेट लें और उन्हें अपने अंदर महफूज कर लें। दूसरा काम हमने क्या करना है, शख्सियत के एहतराम में क्या करते थे, एक इस्तेकबाल और अच्छे तरीके से शाहान अंदाज में, और नंबर 2 हम कोई ऐसी हरकत नहीं करते थे। तो मैं कहता हूँ हद नहीं होगी, ये इंसान की सोच है सिप्तैन भाई, ये इंसान की नफ्सियात है। बंदा कभी कभी सोचे तो बड़ा हैरान हो जाता है। बड़े अफसोस की बात है, इतनी बड़ी शख्सियत जो गैर मासूम है वो आपके पास आ रही है, तो आप चाहते हैं कोई ऐसी हरकत ना हो जो उस पर नागवार गुजरे। खुद सोचो कि जो हमारे आमाल का ऐनी शाहिद है, तो जब उसने अपना एक महीना 11 महीनों के बाद एक महीना हमारे लिए भेजा है, तो हमें उस महीने में भी ऐसे काम अंजाम देने होंगे कि मेरा खालिक नाराज ना हो जाए, मेरा खुदा नाराज ना हो जाए। और सिद्धांत भाई यहाँ एक जुमला मेरे ज़हन में आ गया, मैं कहना चाहूंगा, अक्सर आपने ये सुना है, आपके सुनने में भी आया होगा, लोग कहते हैं अगर मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ये कर दिया तो लोग क्या कहेंगे। लोगों को छोड़ो, लोगों की परवाह छोड़ो, माशर में लोग तुम्हें नहीं बचाएंगे,
لوگ تمہارا دفاع نہیں کر سکیں گے. خدا کی قسم یہ میرے جتنے بھی ناظرین تک میرا میسج جا رہا ہے، بڑا سادہ سا پیغام انہیں میں دینا چاہوں گا. لوگوں کی فکر کرنی چھوڑ دو، لوگوں کی پرواہ کرنی چھوڑ دو. لوگ کیا کہتے ہیں اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں. بس یہ سوچو اگر میں نے یوں کر دیا میرے وقت کے امام کیا کہیں گے، میرے وقت کے امام کے دل پہ کیا گزرے گی، کیا میں اپنے عمل کے ذریعے ان کے دل کو خوش کر رہا ہوں یا ان کے دل کو غمزدہ کر رہا ہوں. تو نمبر 1 ہم نے خوبصورت طریقے سے خلوص کے ساتھ پاکیزہ دل کے ساتھ استقبال کرنا ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو میرے خدا کو ناپسند ہو. اسی لیے ہمارا موضوع نہیں ہے، اسی کے ساتھ ریلیٹ بات جو مولا علی نے روزے کی تعریف کی ہے، بہت پیاری تعریف ہے. مولا فرماتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کو ترک کرنے کا نام روزہ نہیں ہے. کھانے پینے کی چیزیں چھوڑ دیں، پانی چھوڑ دیں، روٹی چھوڑ دیں، کھانا چھوڑ دیں، اس کا نام روزہ نہیں ہے. بلکہ ہر اس چیز کو چھوڑنا پڑے گا جو خدا کے نزدیک ناپسند ہے، جو خدا کو ناپسند ہے. جھوٹ ناپسند ہے، یہ چھوڑنا پڑے گا. چوری خدا کو ناپسند ہے، یہ چھوڑنی پڑے گی. غیبت ناپسند ہے. تو یعنی روزہ فقط کھانے پینے کی چیزوں کو ترک کرنے کا نام نہیں ہے، خدا کی رضا کا نام ہے. جو خدا کو ناپسند ہے اسے چھوڑ دیں. تو بس ایسے کام کریں کہ جو جس سے خدا راضی ہو جائے، جس فعل کو دیکھ کے خدا خوش ہو جائے. اور یہاں میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ہمارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین کو اگر پتہ چل جائے نا، وہ جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں. آخری شفقت رکھنے والے دنیا میں والدین ہیں نا، ان کے نزدیک بھی اگر بعض گناہ ہمارے آشکار ہو جائیں تو ہمیں چھوڑ دیتے ہیں. اور اخبار میں ہمیں اشتہار ملتا ہے جی ہمارے اس بیٹے سے ہمارا کوئی لین دین نہیں، کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، جو ہوگا خود ذمہ دار ہوگا. یہاں ایک چھوٹا سا میں سوال کروں گا اپنے ناظرین سے، مجھے ایک بات تو بتائیں، یعنی آپ کے بعد ایسے گناہ کہ جب والدین کو پتا چلا تو انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا. خود سوچو کہ جب تم گناہ کر رہے تھے تو وہ خدا دیکھ رہا تھا، کبھی اس نے تمہیں چھوڑا، کبھی اس نے کہا کارگاہ سے نکل جا، تیری بخشش کا میرے پاس انتظام نہیں ہے. افسوس کی بات ہے. یعنی بعض اوقات ہم گناہ کرتے ہیں جی ہمیں کوئی بندہ تو نہیں دیکھ رہا، ہم نے دروازہ بند کر دیا، بند کمرے میں کوئی بندہ گناہ کرتا ہے جی ہمیں کوئی بندہ تو نہیں دیکھ رہا. کبھی یہ سوچا ہے کہ جس بندے سے تو بچ رہا ہے وہ خدا اس بندے کا بھی خالق ہے، اور جو تو عمل انجام دے رہا اس کا بھی خالق ہے، اور تیرا بھی خالق ہے. حقیقت بات تو یہ کہ انسان فرعون بن جاتا ہے، نمرود بن جاتا ہے، شداد بن جاتا ہے، لیکن وہ خدا کتنا رحمان ہے کہ پھر بھی رزق بند نہیں کرتا، پھر بھی صحت اس کو کتنا کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دشمن ہو دوست ہو وہ اس کا رزق بند نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ کہتا ہے تو میرا بندہ. یا میں ایک چھوٹی سی مثال دوں ہمارے ناظرین تک بات پہنچانا اور ان کے لیے بات سمجھنا آسان ہو جائے گا. جب حضرت نوح کی کشتی کوہ جودی کے مقام پہ آ کے رکی، جب رکی ہے نا تو آپ کو پتا ہے حضرت نوح کا ایک لقب ہے آدم ثانی، ٹھیک ہے. وہ اسی وجہ سے وہی چند افراد جو کشتی میں رہ گئے تھے وہی بچ گئے تھے، باقی پوری دنیا پورا نظام یہ پوری جتنی بھی زمین ہے یہ تباہ ہو گئی تھی. ہاں یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس کشتی یہ جو طوفان کا پانی تھا اس نے جہاں آج خانہ کعبہ ہے اس کی دیواروں کو مس نہیں کیا تھا. یہ ایک الگ موضوع ہے کیوں نہیں مس کیا تھا، چونکہ گھر تھا رحمت کا، پانی تھا عذاب کا. خدا کو اپنے بندے پیارے کتنے ہیں. ابھی آپ نے عرض کیا نا کہ گناہ گار ہو تب بھی اللہ رزق بند نہیں کرتا. یہ اس کے لیے مثال دینے لگا ہوں کہ خدا کے ایک انداز ہے، اس نے اپنے اس بندے کو جہنم میں ڈالنے کے لیے خلق ہی نہیں کیا. میرے پاس دلائل موجود ہیں، آئمہ کی سیرت موجود ہے. ابھی جو میں خطبہ رسول خدا کا آپ کے سامنے پیش کروں گا جس کے جملات آپ نے بھی پڑھے، یہ مفہوم کیا بتائے گا. امام صادق علیہ محمد علیہ السلام کی روایت پڑھوں گا کہ اللہ نے اپنے بندے کو جہنم میں ڈالنے کے لیے خلق نہیں کیا. اللہ نہیں چاہتا میرا بندہ جہنم. اس کی ایک واضح مثال، جب حضرت نوح کی جو کشتی ہے وہ کوہ جودی کے مقام پہ آ کے رکی، وہی چند افراد جو بچے، اللہ کا حکم آیا نوح مٹی کے برتن بناؤ، مٹی کے برتن بناؤ. انہوں نے برتن بنائے، سالدر حضرت نوح کے ساتھ باقی احباب بھی لگے، مل کے برتن بنائے، کچے مٹی کے برتن. جب بنا لیے، جب شام کا وقت ہوا کہا نوح ان برتنوں کو توڑو. اللہ اکبر اللہ اکبر. نوح اپنے بندوں سے کہو اور ساتھ مل کے ان برتنوں کو توڑو. تو حضرت نوح نے سوال کیا پروردگارہ سارا دل لگا کے بڑی محنت سے بنائے ہیں، یہ بندے بیچارے پہلے بڑے حالات کے ستائے ہیں، پہلے بنواتا ہے اب توڑواتا ہے، کیا توڑو. جب حضرت نوح نے عرض کیا نا پروردگارہ بڑی مشکل سے بڑی محنت سے بنائے ہیں،
اور اب کیسے توڑوں؟ اس وقت آواز رب العزت آئی، نو خود سوچ کہ تو نبی ہے، میرا اولی العزم ہے، میرا رسول ہے، میں نے تیری ایک بد دعا پہ اپنے جاندار بنے ہوئے انسان مار دیے، تو بے جان برتنوں کو توڑنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ یعنی خدا یہ فرما رہا ہے دوسرے الفاظ میں کہ نو میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے وہ بندے مریں، اب چونکہ تو نبی ہے تیری بات میں رد نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، معصوم ہے، تو خود دیکھ میں نے جاندار انسان مار دیے صاحب شعور۔ تو یہ انداز بتاتا ہے کہ اللہ نے جہنم بنائی ضرور ہے، لیکن اپنے بندے کو جہنم میں ڈالنے کے لیے خلق نہیں کیا۔ تو بس دو ذریعے ہیں ماہ رمضان کے استقبال میں، بات لمبی ہو جائے گی، اب مزید ہمارے سوالات بھی ہوں گے، ان کے اوپر گفتگو بھی ہوگی۔ بس دو پوائنٹ تھے آپ نے یاد رکھنی ہے۔ نمبر 1 کہ خلوص کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کرنا ہے، اور اس مہینے میں ایسا کام نہیں کرنا جس سے خدا ناراض ہو جائے۔ اور اسی لیے میں اپنی عام گفتگو میں بھی ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ایسے بن جاؤ کہ خدا کو پسند آ جاؤ۔ لوگوں کا کیا ہے، ان کی پسند تو روز بروز بدلتی چلی جاتی۔ جس طرح مولا علی فرماتے ہیں پروردگار تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا۔ اللہ اکبر۔ بالکل 3 مناجات پہ مشتمل مولا علی کی دعا ہے، جس میں مولا نے دستور انسانیت دے دیا، اور اس میں بڑا کمال مولا نے، اب آپ نے چھیڑ دی بات، بڑا میں کہتا ہوں یہ 3 جملے ہیں اور ان میں پوری زندگی گزارنے کے دستور کو مولا نے سمیٹ دیا ہے۔ الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، یعنی ہم کہتے ہیں جی ہم بڑے باعزت ہیں، جی میں ملک صاحب ہوں، جی ہم چودھری صاحب ہیں، جی ہم بڑے امیر ہیں، جی ہم بڑے لین، لوگ اس چیز پہ فخر کرتے ہیں، مولا اس چیز پہ عزت فخر محسوس کرتے ہیں۔ مولا نے کیا فرمایا؟ عزت علی کے لیے کیا ہے؟ مولا نے فرمایا الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا، مجھ علی کے لیے یہ صد افتخار اور عزت کی بات ہے کہ پروردگارہ میں علی تیرا بندہ ہوں، وکفا بفخرا ان تکون علی ربا، اور مجھ علی کے لیے بہت بڑا فخر ہے کہ تو میرا خدا ہے۔ پروردگارہ علی جیسے خدا، میں اس کا ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں، علی جیسا خدا چاہتا تھا تو بالکل ویسا ہے، تو اپنی علی کو جیسا دیکھنا چاہتا ہے ویسا بنا دے۔ بہت خوبصورت تشریح کی قبلہ۔ میں نے آپ کے اس تشریح سے ایک سوال میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے، وہ میں آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا۔ جو مجھے سمجھ آیا آپ کی تشریح سے کہ جو شرائط استقبال ماہ رمضان کے لیے آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ سیم وہی شرائط استقبال امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ واہ واہ واہ، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں ہے کہ جب حکم شرعی کی یہ ویلیو ہے کہ اس کے استقبال کے لیے آپ کو اتنی اچھے انداز میں تیاری کرنا پڑے گی، تو خود سوچو جو اس حکم شرعی کا وارث ہے، جو حکم شرعی کا وارث ہے، میں الفاظ بدلتا ہوں، جب حکم شرعی کی یہ عزت اور ویلیو ہے کہ اس کے استقبال کے لیے ہمیں اچھے انداز میں تیار ہونا پڑے گا، تو جو اس حکم شرعی کا پاسبان ہے، جو اس حکم شرعی کا نگہبان ہے، جو اس حکم شرعی کا محافظ ہے، جب وہ آ جائے گا تو پھر اس کی مائیت میں ایک حکم شرعی نہیں بچے گا، بلکہ زندگی گزارنے کے دستور بچیں گے۔ فقط دین نہیں بچے گا، فقط نماز نہیں بچے گی، فقط روزہ نہیں بچے گا، بلکہ پورے نظام انسانیت بچے گا۔ چونکہ جب امام آئیں گے، آپ نے سنی ہوئی ہے حدیث، بڑی مشہور و معروف ہے، ہر غیبت کی اور معرفت امام زمان کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمین جس طرح ظلم و جور سے بھری پڑی ہے، جب ہمارا 12واں آئے گا اسی طرح اسے عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ یہاں سلطان بھائی اگر ہمارے ناظرین اگر ناراض نہ ہو تو میں ایک جملہ کہوں تو مولا کا یہ جو فرمان ہے کہ یہ ظلم و جور سے بھری پڑی ہے، اسی طرح عدل و انصاف سے بھرے گی، تو ظلم و جور کی اس وقت جو کیفیت ہے دنیا میں آپ بہتر جانتے ہیں، اب آپ مجھے بتائیں جب اسے عدل و انصاف سے پر کیا جائے گا تو فقط نرمی نہیں چلے گی، تھوڑی سختی ہوگی، تھوڑی زیادہ سختی۔ ہاں اگر ناراض ہو جائے تو میں کہتا ہوں ناراض نہ ہو بلکہ اپنے مقدر سنوارے۔ جی کہتے ہیں جی ہمارے مقدر میں لکھ دیا، مقدر لکھ کے نہیں جاتے، اللہ نے جو لکھ دیا وہ تو ہوگا، وہ تو تقدیر میں محفوظ ہے، لیکن ہم جو عام زبان میں کہتے ہیں جی ہمارے مقدر میں یہ چھوڑتے نہیں، مقدر بنانا پڑتا ہے، مقدر بنانا پڑتا ہے، اس کو ایسا بنائیں۔ میں یوں کہا کرتا ہوں امام زمان کے استقبال کے لیے اس سے بڑا
جملہ میرے شاید اس وقت ذہن میں نہیں ہوگا، بس سادہ یہی کہوں گا کہ آپ امام زمانہ کے استقبال کے لیے اس انداز میں تیاری کریں، ایسی تیاری کریں کہ آپ کو نہ کہنا پڑے مولا مجھے فوج میں شامل کر لیجئے، میں آپ کا جانثار ہوں، بلکہ مولا کہہ دیں دربان اسے رستہ دے دو، یہ تو میرا چاہنے والا آ رہا ہے، یہ تو میرا سپاہی آ رہا ہے، ہمیں نہ کہنا پڑے، امام یہ کہہ دیں اسے رستہ دے دو، یہ میرا جانثار سپاہی اور میرا چاہنے والا میرے پاس آ رہا ہے۔ یا شیعتنا کونوا لنا زینن، یعنی اے ہمارے لیے باعث زینت بنو، نہ کہ باعث شرمندگی بنو۔ کیا خوبصورت تشریف فرمائی ہے قبلہ آپ نے، بہت خوبصورت جملہ کہ مولا فرماتے ہیں۔ جی قبلہ، جی میرا اگلا سوال ہے کہ عظمت ماہ رمضان محمد و آل محمد علیہ السلام کی روشنی میں کیا ہے، ارشاد فرمائیں۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت نقطہ، بہت خوبصورت جملہ اور بہت خوبصورت سوال بھی کہ اس عظمت۔ اچھا ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا سفتین بھائی، یہاں بھی ہم جو عام انسان ہیں، ہماری ایک نیچر ہے، ہماری ایک نفسیات ہے، وہ نفسیات بڑی عجیب ہے، یعنی عام انسانوں کی بات کروں، جب تک ہمیں کسی چیز کی عظمت اور ویلیو اور اس کے منافع کا پتہ نہ چلے نا، ہم وہ کام نہیں کرتے۔ جب ہمیں پتہ چلے جی اس کام کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اس کام کی عزت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، پھر ہم بڑا بڑھ چڑھ کے اس کام کو کرتے ہیں۔ تو رسول خدا نے یہی زمینہ سازی کی کہ ماہ رمضان میں کر رکھنے ہیں روزے، کرنی ہے تلاوت قرآن، پڑھنی ہے نمازیں اور کرنے اعمال، اس سے پہلے اس کی عظمت بتا دی اور اس کا فائدہ بتا دیا کہ اس کے فائدے یہ ہیں، اس کی عظمت یہ ہے، اگر اسے سمجھ لو گے تو جتنی نمازیں روزے رکھو گے پھر ان کے یہ ثمرات ملیں گے۔ یعنی کہ تشویق دلا دی آپ کو اور مجھے اور تمام مومنین کو، تشویق دلا دی، دیکھو یہ پیکج ہے ماہ رمضان کے، دیکھ لو اگر عمل کرو گے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، سارے عمال کرو گے تو یہ پیکج ملیں گے، میں رسول گارنٹی دے رہا ہوں۔ ہم انسان ہے نا، ہم اپنی عام زندگی میں ایسے کام کرتے ہیں کہ سرمایہ تھوڑا خرچ ہو، فائدہ زیادہ ہو، ہے ہر انسان کی سوچ کے نہیں ہے، ہر بندے کی سوچ ہے سرمایہ کم فائدہ زیادہ۔ تو جس طرح فون کے پیکج ہوتے ہیں آج کل، ہمارے کال پیکج ہو گئے، نیٹ پیکج ہو گئے، جی آپ پیسے کم رکھیں اور اس میں آپ کو اتنے جی بی ملیں گے، اتنا ڈیٹا ملے گا، تو بندہ کہتا ہے نہیں جی تھوڑے پیسوں میں بڑا منافع مل رہا ہے۔ تو انسان کی سوچ یہ ہے سرمایہ کم ہو منافع زیادہ ہو۔ رسول خدا نے بس اتنا فرق ہے، وہ پیکجز دنیاوی زندگی کے لیے ہیں، یہ پیکج اخروی زندگی کے لیے، جو پیکج رسول خدا نے دیا اور جس میں ہمارا عمل کم ہے اور منافع زیادہ ہے۔ روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، منافع زیادہ ہے۔ منافع کیا ہے؟ ان منافع جات کو رسول خدا نے اپنے اس خطبے میں بیان فرمایا۔ میں ترتیب سے لے کر چلوں گا ان منافع جات کو، بہت خوبصورت منافع، جیسے آپ نے عرض کیا کہ انشاءاللہ اس کے ضمن میں اب دیکھتے ہیں بات کہاں تک چلتی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ قریب آنے لگا، جب بھی قریب آتا تھا تو رسول خدا ہم سب کو جمع کر لیتے تھے، اصحاب یہ کہنے لگے ہمیں بھی جمع کر لیتے تھے، اور اکٹھا کر کے رسول خدا ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور وہ بہت پیارا خطبہ میزان الحکمت میں بھی یہ موجود ہے۔ سر فرشت عظمت ماہ رمضان کے ٹاپک میں یہی خطبے سے آغاز ہوتا ہے کہ اے لوگو، اے انسانوں، اے مومنین، اے حضرت انسان، اللہ فرما رہا ہے یہ میرے خالق، یعنی اے میرے بندے، رسول خدا فرما رہے ہیں کہ یہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں بھرا مہینہ، تین جملے ارشاد فرمائے رسالت مآب نے، رحمت، برکت، مغفرت، یعنی تین پیکج پہلے جملے میں دے دیے کہ اس میں رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، مغفرت بھی ہے۔ یہ خدا کی رحمت ہے کیا؟ خدا کی رحمت ہے کیا؟ اس کا پیمانہ کتنا وسیع ہے، اس کا حجم کیا ہے، اس کا ایریا کتنا ہے، اس کا علاقہ کتنا ہے رحمت کا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ میں بڑی یہ حدیث جھوم جھوم کے پڑھتا ہوں، چھٹے امام کی حدیث ہے جس میں مولا نے بتایا کہ اللہ کی رحمت ہے کیا، اللہ کی رحمت کی وسعت کتنی ہے، اس کا دائرہ کتنا بڑا ہے۔ اور میں کہتا ہوں جب یہ میں حدیث پڑھتا ہوں نا، تب تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس انسان کو جہنم میں ڈالنے کے لیے خلق بالکل بھی نہیں کیا،
بالکل ایسا. کتاب ہدیہ تقیہ آیت اللہ علی مشکینی رحمت اللہ علیہ، ان کی یہ کتاب ہے، اس میں یہ حدیث میں نے نکالی. چھٹے امام یہ حدیث بیان فرما رہے ہیں. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرما رہا ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے. اچھا، اس سے قبل حدیث بیان کرنے سے قبل میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو دنیا ہے، ہمارا جو پاکستان ہے، اب شاید ہی کوئی بندہ ہو جس نے پورا پاکستان اور پاکستان کا ہر شہر ہر ضلع کی ہر تحصیل پھری ہو، وزٹ کیا ہو. یہ سبتیک بھائی، یہ بات سمجھ میں آئے گی تب مولا کی حدیث سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. یعنی کوئی ایسا بندہ نہیں جس نے پورے کا پورا پاکستان دیکھا ہو، اس کے تمام اضلاع دیکھی ہوں، اضلاع کے تمام شہر دیکھے ہوں. اچھا، پھر پاکستان ایک محدود علاقہ ہے، پھر اس کے بعد باقی کنٹری بھی ہیں، باقی ملک بھی ہیں، پھر پوری دنیا، پھر پوری زمین کے اوپر جتنی مخلوقات، جتنی آبادی، جتنے ملک. اس کا مطلب ہے پھر وہ تو بندے کی دسترس سے باہر ہے، وہ تو بندے نے دیکھے ہی نہیں. اچھا، پھر یہ تو زمین کی بات ہو رہی ہے. ایک نظام عرش کا بھی ہے، ایک جہان عرش والا بھی ہے جو اللہ نے ملائکہ کے لیے سجایا ہوا ہے، پھر وہ بھی ایک نظام ہے. یعنی زمین و آسمان اور اس کے درمیان جتنی مخلوقات، جتنے علاقے ہیں، یہ کسی بندے نے وزٹ ممکن ہی نہیں ہے کسی بندے نے یہ سارے کے سارے سیر و تفریح کے ذریعے دیکھے ہوں. میں کہتا ہوں حدیث اتنی پیاری ہے، میرے مولا نے اتنا پیارا معیار دے دیا. اب بھی اگر یہ انسان خدا کی بارگاہ میں خلوص نیت سے نہ جھکے تو یہ نقصان اپنا کرے گا، بالکل اپنا نقصان کرے گا. مولا رسول خدا نے کیا فرمایا؟ یہ رحمتوں بھرا مہینہ آپ کی طرف آ رہا ہے. چھٹے امام نے رحمت کی تعریف کی کہ رحمت کہتے کسے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اللہ یہ فرما رہا ہے اگر یہ انسان، اللہ یہ فرما رہا ہے اگر یہ انسان، جتنی اس وقت آبادی ہے، کتنے ارب ہے یا بہتر جانتے ہیں، یا کتنے خرب ہے اس وقت پوری دنیا کی آبادی، یہ تو فقط انسانوں کی آپ شمار کر سکیں گے. فرشتے الگ ہیں، جن الگ ہیں، ان کی بھی بہت بڑی تعداد موجود ہے. اور ابھی بہت ساری فرشتوں کی تعداد ہے جو امام مظلوم کربلا کی قبر اطہر کے گرد طواف کر رہے ہیں. اور روایت میں ملتا ہے کہ جب امام زمانہ ظہور پر نور فرمائیں گے، وہ مولا کی مائیت میں دشمنوں کے خلاف جنگ کریں گے، پھر وہ آسمان پہ جائیں گے. بہرحال یعنی فرشتوں کی تعداد بھی ہے، جنوں کی تعداد بھی ہے، انسانوں کی تعداد بھی ہے. مولا یہ فرماتے ہیں اللہ یہ فرما رہا ہے اگر یہ انسان، ایک انسان الگ الگ اکائی کی بات ہو رہی ہے، مجھ خدا سے اس زمین و آسمان جیسی ایک کائنات فقط اپنے لیے مانگی. ہر انسان اس زمین و آسمان جیسی ایک کائنات فقط اپنے لیے مانگے، تب بھی مجھ خدا کی رحمت کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی کہ سوئی کو پانی میں ڈبوئیں جتنا پانی سوئی کو لگتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوبصورت مثال ہے خدا کی رحمت. ٹھاٹھے مارا یہ رحمت کا سمندر، پھر اس کی برکتیں اب آپ اندازہ کر لیں. اور مغفرت، لفظ مغفرت کا رسول خدا کے خطبے کے آغاز میں آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اول سے ہی طے کر رکھا ہے میں نے اپنے اس بندے کو بخشنا ہے. پھر اگلا جملہ فرمایا کہ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے. دوسرا جملہ رسول خدا کے خطبے کا، تمام مہینوں کا سردار ہے. اب اگر کسی کو سردار سمجھ میں نہ آئے، میں بڑی سادہ سی مثال دوں گا، سرداری سمجھ میں آ جائے گی. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں نبیوں میں، اسی طرح رمضان، ماہ رمضان سردار ہے تمام مہینوں میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا سردار انبیاء، اس طرح یہ مہینہ بھی سردار انبیاء. پھر وہ جو قرآن جو قلب رسول پہ نازل ہوا وہ بھی اسی بابرکت مہینے میں آیا، اسی کی بدولت. پھر اگلے جملے، اب اس کی تشریح میں چلا جاؤں بات بہت دور تک چلی جائے گی، اس کے ایک جملے میں پورا سمندر ہے. پھر اگلا تیسرا جملہ رسول خدا نے بتایا کہ اس طرح ماہ رمضان کی عزت کیا ہے. فرمایا اس کے دن باقی تمام مہینوں کے دنوں سے افضل، اس کی راتیں باقی تمام مہینوں کی راتوں سے افضل، اس کے لمحات، یہ ایک لمحہ جس پہ ہم بات کرتے ہیں، ایک لمحہ، لمحے پہ لمحہ گزرتا چلا جاتا ہے، باقی مہینوں کے لمحات سے افضل. اب آپ خود اندازہ کریں، جس کے شب و روز کا ہر منٹ، ہر گھنٹہ، گھنٹے کا ہر منٹ، ہر منٹ کا ہر سیکنڈ اتنا بابرکت ہو، اب بھی اگر کوئی انسان ان لمحوں کی برکتوں سے
سرفراز نہ ہو سکے تو اس نے نقصان اپنا کیا، اپنا کیا، بالکل بالکل۔ اور اگلا جملہ حد ہو گئی، حد ہو گئی ہے، عزتوں کی حد ہوگی، عظمتوں کی حد ہوگی، منزلتوں رفتوں کی حد ہو گئی۔ رسول خدا گارنٹی دے رہے ہیں، وضاحت دے رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں، کہا سن لو اس مہینے میں اللہ تمہارا میزبان ہے، تم اس کے مہمان ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت، اللہ اللہ اکبر، میزبان ہے اور اللہ مہمان۔ میزبان، میں جملوں کا ذمہ دار ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھے ہیں۔ کہا اللہ میزبان، اور اگر میں کہتا ہوں اگر کوئی بندہ کسی کرنل یا جرنل کا مہمان بنے نا، تو آج کے دور میں فیس بک کے اوپر تصویریں لگا دی جاتی ہیں، جی فلاں کرنل صاحب نے، جی فلاں عہدیدار نے ہمارے میزبان بنے اور ہم ان کے مہمان بنے۔ حد ہو گئی ہے، تم کرنلوں جرنلوں اور عہدیداروں کی اگر تم ان کے مہمان بن جاؤ تو تم اتنی عزت محسوس کرتے ہو، اور جس کا میزبان خود خدا ہو، سبحان اللہ سبحان جس کا میزبان نبیوں کا خالق، عصمتوں کا خالق، کائنات کا خالق، ہر چیز کا مالک ہو، اگر وہ تمہارا میزبان ہو تو پھر کتنا فخر ہونا چاہیے، پھر فخر کا کون سا انداز ہونا چاہیے، کون سا ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ حد نہیں ہوگی۔ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ تم خلوص سے نیت۔ اچھا ایک بات بتاؤں، یہ جو عزتیں بتا رہے ہیں نا، 7 پوائنٹ ہیں جن میں رسول خدا نے اس ماہ رمضان کی عزتیں بتائیں، اور پھر 8ویں پوائنٹ میں پتہ کیا کی ہے، 8ویں پوائنٹ میں بتا دیا کہ تم یہ ساری عزتیں حاصل کیسے کر سکتے ہو، اس کا طریقہ بتایا۔ تو اس بات لمبی ہوتی ہے، میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں، اس کے اوپر اگر بولنے لگے بات اور آگے چلی جائے گی۔ میں اگلے نقطے کی طرف جاتا ہوں۔ کہا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالی کے نزدیک تمہارا شمار مقرب بندوں میں سے ہو جاتا ہے، عزت دار بندے بن جاتے ہو۔ یعنی اس مہینے میں جب تم آ جاتے ہو، اس مہینہ جب یہ داخل ہو جاتا ہے اور تم اس مہینے میں اپنے اعمال انجام دیتے ہو، تو تم یوں سمجھو کہ تم خدا کے نزدیک بڑے بابرکت، بڑے باعزت اور صاحب تکریم بن جاتے ہو۔ اب میں وہی آپ والی بات آ جائے گی، خدا بہانے تلاش کرتا ہے بندے کو بخشنے کی۔ سبحان اللہ۔ یہ سانس جو میں لے رہا ہوں، اب ہر سیکنڈ کے میں تقریباً 1 سیکنڈ کے اوپر بھی ایک سانس کو تقسیم کریں تو کتنے سیکنڈ بنتے ہیں ایک دن میں کہ جب بندہ سانس لیتا ہے جتنی۔ یہ سانس میری ضرورت ہے، یہ میں نے لینا ہے، ماہ رمضان ہو ماہ رمضان نہ ہو، سانس میں نے لینا ہے، یہ میری ضرورت ہے۔ سونا انسان کی ضرورت ہے، چونکہ سوئے گا، اگر وہ سوئے گا نہیں تو اس کے بدن جو ہے وہ غیر متوازن رہے گا، اور وہ اپنے شب و روز کے جو اعمال ہیں، دن کے جو اعمال ہیں، ان کو اچھے طریقے سے انجام نہیں دے سکتا۔ نیند بھی ضرورت، سانس بھی ضرورت۔ حد نہیں ہو گئی عزت انسان کی، انسان کو اس سے بڑی عزت چاہیے کیا، اس سے بڑی میں کہتا ہوں شرافت اور مقام چاہیے کیا؟ رسول خدا فرما رہے ہیں یہ سانس لینا آپ کی ضرورت ہے، یہ سونا آپ کی ضرورت ہے۔ کہا میں محمد گارنٹی دے رہا ہوں، تم اس مہینے میں سو جاؤ گے تو تمہارا سونا عبادت بن جائے گا، سانس لو گے تو یہ تسبیح کی حیثیت اختیار کر لے گا۔ کتنا خوبصورت بات ہے کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ میزبان خود اللہ ہے، گارنٹی دینے والا اللہ کا رسول ہے، اور مہمان مخلوق خدا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ ایک موضوع ہے، پھر کبھی آپ کے پاس انشاءاللہ موقع ہوا تو اس پہ گفتگو کریں گے کہ قرآن میں اللہ نے انسان کو کون کون سی عزتیں عطا کی ہیں، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے۔ تو سانس تسبیح کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی نیند عبادت کی حیثیت رکھتی ہے۔ حد ہو گئی عظمتوں کی، حد ہو گئی۔ اگر فرمایا کہ اس مہینے میں جو تم نیک عمل کرو گے، اچھا عام روٹین میں جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہماری دعا قبول ہوئی ہے یا دعا قبول نہیں ہوئی۔ میں نے نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں ہے میرا یہ عمل نماز قبول ہوا ہے یا قبول نہیں ہوا، یعنی اس کے اوپر قبولیت ہمارے پاس پہنچا دینا ہماری ذمہ داری ہے، اس کو قبول کروانا ہماری کنفرمیشن اس کی نہیں ہوتی۔ حد ہوگی، رسول خدا کنفرم بھی کر رہے ہیں، کہا تم جو عمل انجام دو گے، جو دعا کرو گے، وہ عمل بھی قبول ہوگا اور وہ دعا بھی مستجاب ہوگی۔ سبحان اللہ، میں محمد گارنٹی دے رہا ہوں۔ بس آخری نقطہ، پھر اگلا آپ کا سوال لیتے ہیں۔ کہا کہ اتنی عزتیں منزلتیں رفتیں ملیں گی کیسے، اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ یہ بڑا پیارا خطبہ ہے، پہلے عزتیں دی، پھر ان عزتوں کو کسب کرنے کا طریقہ بتایا، میتھڈ بتایا۔ میتھڈ کیا ہے؟ کہا میتھڈ یہ ہے، سچے اور پاکیزہ دل کے ساتھ
خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، یہ 7-8 عزتیں جو اوپر بتائی ہیں میں محمد گارنٹی دیتا ہوں یہ ساری ملیں گی. اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ. اور تلاوت قرآن کرو، تلاوت قرآن کرو اور نمازیں پڑھو، روزے رکھو. یہ تلاوت قرآن کے حوالے سے میں ایک جملہ کہوں گا، ہمارے ناظرین اگر خفا نہ ہو، یہ جو قرآن ہے نا بیچارہ، جسے ہم نے اس قدر یعنی اہمیت نہیں دے پاتے، توجہ نہیں کر پاتے کہ تلاوت قرآن کی ویلیو کیا ہے، تلاوت قرآن کا مقام کیا ہے. ناراض نہ ہو اگر ہمارے ناظرین، تو میں ایک بات عرض کروں، اس قرآن پہ ہم 2 موقعوں پہ فائدہ اٹھاتے ہیں، 2 موقعوں پہ. نمبر 1، بیٹی کو رخصت کیا، سر پہ رکھ دیا، یا کیا کیا، ہمارا کوئی مرحوم ہو گیا تو بس اسے بخشوا دیا. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یعنی بیٹی کا سر کے اوپر رخصت کیا جی، باعث برکت ہے یہ قرآن، مردے کو بخشوانے کے لیے جی اسے بخشوا سکتا ہے. یہ انسان ذرا تھوڑا سا سوچے، جو قرآن مردہ بندے کو اتنا فائدہ دے رہا ہے کہ اس کو جنت کا سامان تیار کر رہا ہے، خود سوچو اگر یہ زندہ بندہ پڑھے تو کتنا فائدہ دے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر یہ زندہ بندہ اس کے مفاہیم کو سمجھے تو اسے کیا ملے گا. تو لہٰذا یہ پڑھا نہ رہے، اس قرآن کو پڑھا کریں. بے شک آپ زیادہ نہ پڑھیں، 1 سپارہ بندوں نے طے کیا جی آج میں نے 1 سپارہ پڑھ کے چھوڑنا، 2 آیتیں پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اس کے ساتھ لے کے چلیں، تاکہ پھر پتہ چلے کہ یہ قرآن میں اللہ ہمارے لیے کیا پیغام اور کیا میسج چھوڑ رہا ہے. آواز آ رہی؟ قبلہ کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی تو میں سوال یہ کر رہا تھا کہ اس ماہ رمضان المبارک کو اتنی عظمتیں اور رفتیں ملی کیسے ہیں، سبب کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ، یہ بھی بہت پیارا سوال ہے سبطین بھائی. اس ماہ رمضان کو جو اتنی عزتیں، رفتیں، منزلتیں ملی، اس کی بہت ساری
اس کی وجوہات بھی ہیں، اسباب بھی ہیں۔ سب سے بڑا سبب کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر ہے، سبحان یعنی اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنا نام دیا، اور کسی مہینے کا نام اللہ تعالیٰ کے نام پہ نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے ماہ رمضان کو اتنی بڑی عزت ملی۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کل انسانیت کی ہدایت کے لیے جو کتابی صورت میں ایک عظیم کتاب، ایک عظیم سرچشمہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، وہ بھی اسی مہینے میں آیا۔ اللہ اکبر۔ یہ یعنی کہ اس سے پہلے کسی اور مہینے میں قرآن نزول قرآن کا واقعہ میں نہیں ملتا، نزول قرآن نہیں ملتا۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم کتاب کو نازل کیا۔ اور اس سے بڑی بات، اور اس سے بھی اگلی بات، کہ اس مہینے میں کچھ راتیں اللہ نے ایسی رکھی ہیں کہ جن میں تقدیریں بدل جاتی ہیں، اللہ اکبر۔ تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اور ان راتوں کی ویلیو کیا ہے کہ وہ راتیں باقی جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں، جتنے بھی مہینے ہیں، کسی رات کی اتنی عظمت نہیں ہے جو ان 3 راتوں کو جنہیں شبائے قدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو ان کی ویلیو ہے۔ اور ان راتوں کی یہ عظمت ہے کہ ان میں تقدیر بدل جاتی ہے۔ تقدیر کیا ہوتی ہے؟ بعض بندے پوچھتے ہیں جی اس کی سادہ مثال یہی ہے کہ فرض کریں آج سے 1 مہینہ پہلے کسی بندے نے کوئی ایسا کبھی گناہ کیا تھا کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے میں جہنم لکھ دی تھی، جہنم ادھر اللہ نے درج کر دی تھی، لوح محفوظ پہ لکھ دی تھی یہ بندہ جہنمی ہے۔ لیکن اس مہینے کا آغاز ہوا پہلی رات میں، پتہ نہیں اس نے کس انداز میں خدا کو پکارا، کس انداز میں خدا سے مانگا، چلتا 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 آخر وہ شب قدر، پہلی شب قدر آ گئی، پہلی رات شب قدر کی آ گئی۔ پتہ نہیں کس انداز میں اس نے خدا کو پکارا، پتہ نہیں کس انداز میں اس نے گریا کیا، کس انداز میں اس نے خدا کو یاد کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ انداز اتنا خدا کو پسند آ گیا کہ اللہ نے وہ لکھی ہوئی جہنم جنت میں تبدیل کر دی۔ کوئی ایسی ادا جو خدا کو پسند آ جائے؟ بالکل وہی ادا، کوئی ادا بھی ہے جو خدا کو پسند آ سکتی ہے، تو خدا کا کرشمہ ہے۔ کسی بندے کا کوئی عمل، حضرت آسیہ کا ایک عمل ہے، اللہ کو اتنا پسند آ گیا، اور جناب فاطمہ، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اور جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی خدمت کے وقت اللہ تعالیٰ نے جن 4 خواتین کا انتخاب کیا تھا ان میں ایک حضرت آسیہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو عزتیں اور رفعتیں دی، کہ بہت سارے ایسے احکامات ہیں، بہت سارے ایسے پیغامات ہیں جو اس مہینے میں ہے، اور باقی مہینے یعنی اس مہینے میں کنفرم دعا قبول ہوتی ہے، کنفرم عمل قبول ہوتا ہے، کنفرم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بخشنے کا کنفرم جو ہے ذریعہ تلاش کر رکھا ہے کہ میں نے اسے بخشنا ہے، صرف خلوص نیت کے ساتھ جھک جائے۔ چونکہ یہ مہینہ بہت سارے جہاد سے، باقی مہینوں سے افضلیت رکھتا ہے، چند جہاد میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ مہینہ باقی تمام مہینوں سے افضل۔ علماء کی سیرت رہی ہے کہ جب بھی کوئی دعا مانگتے تھے تو پہلے 1-2 دن یا 3 دن روزہ رکھتے تھے، پھر دعا مانگتے تھے، اور دعا وہ قبول ہوتی تھی۔ تو وہاں 3 دن روزہ رکھتے ہیں، یہاں اللہ نے 30 روزے دیے ہیں تاکہ یہ میرا بندہ جو ہے دعا مانگے اور اس کی میں ہر دعا کو قبول کر دوں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ دعا شرعی ہو اور کوئی غیر اخلاقی نہ ہو۔ بہت عمدہ تشریح قبلہ آپ نے فرمائی۔ آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس پروگرام کے حوالے سے؟ جی بہت پیارا اختتام۔ اچھا سبطان بھائی، اس سوال کے جواب میں تو ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا، اس سے قبل میں ایک ضروری نقطہ ہمارے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں، بہت ضروری پیغام ہے، تو یہ حکم شرعی بھی ہے اور چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے خاص تاکید بھی ہے۔ چونکہ یہ ابھی آغاز ہو جائے گا، کل ہمارے لوگ استعمال کرتے ہیں الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، رمضان آیا رمضان گیا، رمضان آیا رمضان گیا۔ غلط، انتہائی غلط۔ سب سے پہلی بات، یہ لفظ رمضان ہے، میم کے اوپر زبر ہے، رمضان میم کے اوپر جزم نہیں، یہ تو ایک لفظی غلطی تھی۔ اس کے علاوہ یہ کہنا کہ رمضان آیا رمضان گیا، الیاذ باللہ، آپ کے اور میرے چوتھے امام فرماتے ہیں یہ توہین خدا کرتے ہیں، یہ توہین الہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا، رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ تعالیٰ آتا جاتا
نہیں ہے. آتی جاتی وہ چیز ہے جو ایک جگہ ہو اور دوسری جگہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہر جگہ، ہر مکان، ہر زمان، ہر مقام پہ موجود ہے. لہذا یہ کہنا کہ رمضان آیا رمضان گیا یہ غلط ہے. تو آپ کیا کہیں؟ تو آپ اس کے لیے کہیں آپ کی مرضی. آپ یوں کہہ لیں ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان گزر گیا، یا یوں کہہ لیں رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ گزر گیا. تو ابھی کسی نے جن ناظرین تک یہ پیغام جا رہا ہے اس کو آگے بھی پہنچائیے گا کہ یوں آپ نے الفاظ استعمال نہیں کیے، اس نہیں کرنے، بلکہ اس کے شروع میں لفظ ماہ لگانے. ماہ رمضان کہہ لیں یا رمضان کا مہینہ کہہ لیں، وہ عربی کا لفظ ہے، یہ اردو کی ٹرانسلیشن ہے، مطلب دونوں کا ایک ہے. اور بہت پیارا سوال آپ نے کہا کہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے پیغام کیا ہے. میں یہی کہوں گا بندہ ناچیز ہے، ہم خود گناہ گار ہیں، تو یہ پیغام سب سے پہلے میرے لیے ہے، پھر اس توسط سے آپ مومنین، آپ ناظرین تک بھی پہنچانا چاہوں گا. کوشش کریں اس مہینے میں اپنے خدا کو راضی کر لیں. سبحان اللہ. اور دیکھیں ہماری زندگی میں بعض افراد ایسے ہوتے ہیں اگر وہ ناراض ہو جائیں تو ہم انہیں مناتے ہیں، اور بعض احباب ایسے ہوتے ہیں جو جلدی مانتے نہیں ہیں، دیر لگا دیتے ہیں. لیکن خدا وہ عظیم اور کریم ہستی ہے کہ جو کہتی ہے کہ یہ بندہ ایک دفعہ بس پکارے، یعنی دیر نہیں ہوگی. پکارنے میں ایک ہی چیز شرط ہے، خلوص، دل سے، قلب سے پکارے، ایک دفعہ پکارے. یہ تو ماہ رمضان کی ویلیو ہے نا، اس سے ہٹ کر آیت مجیدہ نہیں ہے ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکار میں تیری پکار، تو مجھ سے دعا مانگ، تو مجھ سے سوال کر، استجب لکم میں تیری پکار کو سنتا ہوں. تو جو خدا ماہ رمضان سے ہٹ کر بھی ہماری پکار کو فوراً سنتا ہے، تو ماہ رمضان میں تو اس نے شیطان کو بھی باندھ دیا ہے. حدیث معصوم ہے کہ شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے. اب صرف انسان کے لیے نیکی ہی نیکی ہے، نیک عمل کا رستہ اور اس کا ذریعہ ہمار کر دیا ہے. تو جب اس میں وہ بندہ خدا کو پکارے گا، خدا اپنے بندے سے راضی ہونے میں دیر نہیں لگاتا. خلوص شرط ہے، ایک لمحے کے لیے پکارے، وہ خدا فوراً راضی ہو جاتا ہے. استاد بزرگوار مولانا محی الدین کاظم اپنے دروس میں ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ خلوص نیت کے ساتھ خدا کو پکارتا ہے تو اس کی ایک پکار کے بدلے میں 7 دفعہ اللہ جواب میں کہتا ہے لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہو گیا ہوں، مانگ مجھ خدا سے کیا مانگتا ہے. تو بس اس خدا کو راضی کر لیں. اگر یہ خدا راضی ہو گیا اور اس مہینے میں آپ نے راضی کر لیا، ایک تو آپ کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ آپ کے گناہ ایسے ہی دور ہو جائیں گے، گناہ آپ کے جو ہے وہ مغفرت ہو جائے گی کہ جیسے ایک بچہ شکم مادر سے باہر آتا ہے، جس طرح اس کے ذمہ گناہ نہیں، آپ کے ذمہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اور ایک اور بات کہ جب آپ یہ وعدہ کر لیں گے خدا سے کہ پروردگار آپ گناہ نہیں ہوں گے، تو پھر آئندہ سال تک آپ نے اس کے اوپر پورا کاربند بھی رہنا ہوگا، اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا. ماہ رمضان سے جو آپ قصد کریں گے اس کو اپنے ساتھ رکھیے گا. پورے سال تک آپ اگر اس سے آپ نے دل میں جاگزی کر لیا تو پھر گناہ قریب نہیں آئیں گے. بس آخری جملہ اس کے اوپر بات ختم. 2 قسم کے گھر ہیں. کتنے قسم کے گھر ہیں سفیان بھائی؟ 2 قسم کے گھر ہیں. ایک اللہ کا گھر ہے اور ایک بندے کا گھر ہے. ایک بندے کا گھر ہے اور ایک اللہ کا گھر ہے. آپ قدرت کا کرشمہ دیکھیے گا، آپ خدا کا انداز دیکھیے گا. ہمارا گھر کیا ہے؟ جو میدان معاشر میں انشاءاللہ اللہ مالک مولا حسین ہے، انشاءاللہ صدقے مولا حسین کے جو اللہ عطا فرمائے گا، اس گھر کا نام ہے جنت، جو ہر بندے کے لیے اللہ نے رکھا ہے. جنت اسے ملے گی. یہ ہے بندے کا گھر. اللہ کا گھر کون سا ہے؟ آئمہ کی روایات اس کے اوپر بھری پڑی ہیں کہ یہ جو ہمارا دل ہے نا، دل، اس دل کو کہا گیا ہے حرم الہی. کیا کہا گیا؟ حرم. اچھا، لفظ حرم استعمال کی ہے، جو خالصتاً خدا کا گھر ہے. یہ دل ہے اللہ کا گھر، اور بندے کا گھر کیا ہے؟ جنت، جو میدان معاشر میں ملے گا. تو بس خدا نے ایک چیز اپنے ذمہ لے لی، ایک چیز ہمارے اختیار میں دے دی. اپنا گھر ہمارے قبضے میں دے دیا، ہمارا گھر اپنے قبضے میں لے لیا، اور فیصلہ ہمیں دے دیا. اللہ اکبر. اپنا گھر ہمارے قبضے میں دے دیا، ہمارا گھر اپنے قبضے میں لے لیا، اور ایک فیصلہ دے دیا
اور ساتھ ساتھ فیصلہ نہیں، اختیار بھی دیا انسان کو، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے گھر میں تیرے دشمن کو جگہ نہ دوں، اس کے ذمے نہ لگاؤں، اس کو اس میں نہ بٹھاؤں، تو پھر ایک کام کرنا، تو بھی میرے گھر میں ابلیس کو جگہ نہ دینا، میرے گھر میں یزید کو جگہ نہ دینا۔ اگر تو میرے گھر میں جو تیرا دل ہے، جو تیری کسٹڈی میں ہے، اگر تو اسے ابلیس سے بچائے گا، میں بھی تیرے گھر کو محفوظ رکھوں گا، کسی غیر کو تیرے گھر میں جگہ نہیں دوں گا۔ تو بس اور ہم خدا سے سچا بندہ ہے وہ شیطان سے یاری نہیں لگاتا۔ بہت عمدہ تشریح کی قبلہ آپ نے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اپنے قیمتی وقت میں سے۔ خواتین و حضرات، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔